تم بس اللہ تعالیٰ سے بنا کر رکھو، پھر سارے کام خود ہی آسان ہوتے جائیں گے، راستے ناممکنات سے بھی نکل آئیں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے ہیں انہیں لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ انسان تب نہیں ہارتا جب دنیا اسے ہرا دیتی ہے، بلکہ وہ اس وقت ہارتا ہے جب اس میں خود اعتمادی کمزور پڑنے لگی اور اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ڈگمگانے لگی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، انہیں تو بس چلتے جانا ہے، اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے، جس کی دسترس میں دو جہاں ہیں، اس کے لیے ہمیں سنبھالنا بھلا کیا مشکل۔ اللہ کی طاقتوں پر یقین رکھنے والوں کے لیے سفر کبھی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دینا ہے وہ کائنات کی کوئی طاقت ان سے چھین نہیں سکتی۔ جس طرح دل نے بن دیکھے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دی ہے، اسی طرح دل اس واحد کی طاقتوں کو بھی مانتا ہے، تبھی تو دل کہتا ہے کہ مطمئن رہو، تمہارا رب دیکھ رہا ہے، وہ تم سے بہتر جانتا ہے اور تمہارے ساتھ ہر لمحہ موجود ہے، تو پھر کس بات کی پریشانی؟ جب اللہ تعالیٰ ہے تو کیسا غم۔ اور بعض دفعہ جو دعائیں بھی نہ کر سکیں وہ صبر کر جاتا ہے۔ صبر کی طاقت انسان کے گمان سے بھی زیادہ بھاری ہے، اور صبر والوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اونچا مقام ہے۔ آپ کا صبر آپ کو منزل کے قریب لے جا رہا ہے۔ یہ آزمائش تو وقتی ہے، اسے ایک دن ختم ہو ہی جانا ہے، مگر اس دوران کیا ہوا صبر آپ کے لیے ایسے اجر لائے گا جو نہ آپ نے کبھی گمان کیے ہوں گے اور نہ ہی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ دنیا کی تلخیوں میں جینا مشکل ضرور ہے، مگر ہمارے پاس تو بڑا مضبوط سہارا ہے جو ہمیں ہر بار تھام لیتا ہے، پھر چاہے سارا جہان منہ پھیر لے، میرا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اس آیت میں جو احساس ہے وہ ہر احساس سے زیادہ خوبصورت اور تسلی بخش ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بتا رہا ہے کہ چاہے سارا جہان تم سے منہ پھیر لے، چاہے زمانے کی مشکلات تمہاری جھولی میں آ جائیں، چاہے ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، چاہے تمام راستے بند نظر آئیں، چاہے ہر کوئی مخالف ہو جائے، مگر تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ نہ تو اس نے تم سے منہ پھیرا ہے اور نہ ہی وہ تمہارے آنسوؤں، فریادوں اور مشکلات کے قصے سن سن کر بیزار ہوا ہے۔ وہ کل بھی تمہارا تھا اور آج بھی تمہارے ساتھ ہے۔ تم چاہے اسے ایک بار پکارو یا 1000 بار، وہ اسی محبت سے سنتا ہے اور تمہاری طرف رخ کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، مگر پھر بھی اس کے پاس تمہارے لیے بہت وقت ہے۔ سارا جہان اسی سے مانگتا ہے، مگر وہ پھر بھی تم سے بے خبر نہیں ہوتا۔ تم اسے دن کی روشنی میں پکارو یا رات کی تنہائی میں، وہ باغور سنتا ہے۔ وہ ایسا محبت کرنے والا سخی بادشاہ ہے جو اپنے بندے کو کبھی نہیں چھوڑتا، تب بھی نہیں جب بندہ اسے بھول جائے، اور تب بھی نہیں جب بندہ دنیا کی خاک چھان کر اس کے در پر آ جائے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تم ہمیشہ یاد رہتے ہو، کیونکہ تم سینکڑوں میں ہونے کے باوجود بھی اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے منفرد ہو۔ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ دعا کے لیے بھی انسان تب تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے راضی ہونا ہوتا ہے، جب اس نے کن فرمانا ہوتا ہے، تبھی وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ
آ کر مجھے منائے اور میں اس کی ہر مانگی ہوئی دعا پر راضی ہو جاؤں۔ اور اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود ہمارا انتخاب کرتا ہے، ورنہ ہمارے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہیں جو مایوس ہو کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر وہ توفیق بھی نہیں دیتا جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ میں اب بھی دعا کی تڑپ ہے۔ آپ وہ سب حاصل کر لیں گے جس کے لیے آپ کا دل ترستا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اللہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، اتنا یقین کیسے، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر بھروسہ؟ میں اس کے علاوہ بھروسہ کر ہی کس پر سکتی ہوں؟ کسی دوسرے کو تو چھوڑو، میں تو اپنی ذات پر بھی مکمل یقین نہیں کر سکتی۔ میں اپنے لیے بھی ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میرا ساتھی ہے۔ اور سنو، تم نے شدت سے دعا مانگی لیکن تمہیں لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی بھی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اسی لیے ہے، کیونکہ وہ تکلیف اللہ کی طرف سے کسی وجہ سے ہوتی ہے جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ یہی التجاؤں کا جواب ہے، یہی اللہ کا جواب ہے، کیونکہ وہ بھی وہی چاہتا ہے جو تم چاہتے ہو۔ وہ تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ تمہیں بس بار بار سننا چاہتا ہے، کیونکہ تمہارا اس سے تڑپ کر مانگنا اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، اور جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی اسی کی رضا سے ہوگا۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے مخلص دل سے مانگتے ہو، جب آپ دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرتے، تو اللہ بھی پھر آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غم نہ کرو، آپ ہی غالب رہو گی۔ پھر آپ کے مخالف ساری کائنات ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کو نہیں روک سکتا۔ اور ان لفظوں سے مجھے بہت ہمت ملی ہے کہ یعنی تمہارا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں سے اللہ تعالیٰ وسیلے بنا دے گا۔ اور اللہ جب دینے پر آتا ہے تو وہ بھی دے دیتا ہے جس کا ملنا تمہیں دعاؤں سے بھی ناممکن لگتا ہے۔